تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے حکماً ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب بھی آپس میں لین دین کرو تو تم کیا کرو؟ اشہدو، تم گواہ مقرر کرو، واشہدو، تم گواہ مقرر کرو، اذا تبایعتم، جب بھی تم کوئی معاملہ سازی کرو، لین دین کرو، کوئی اور کسی طرح تجارت کی بات کرو یا نقل و حمل کی بات کرو تو تم اس پر گواہ مقرر کرو۔ وَلَا يُزَارَ کاتب ولا شہید، اور جو تمہارے اس معاملے پر وثیقہ نویس ہے، جو اس کو تحریر میں لانے والا کاتب ہے، اس کاتب کو ولا شہید، اور جو اس پر گواہ ہے، یعنی جو اس کا عینی گواہ ہے، تم اس گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ اس آیت سے اب ہم سب پر یہ واضح ہو گیا کہ شہید کا معنی ہے عینی گواہ۔ توجہ فرمائیے، یعنی شہید کا اس آیت کے اعتبار سے، ویسے بھی لغت کی کتب سے بھی جہاں اور کئی معنی لکھے ہوئے ہیں، وہاں حقیقی معنی جو ہے شہید کا وہ ہے عینی گواہ۔ یعنی عینی گواہ سے مراد کیا ہے کہ جس واقعہ کے متعلق یا جس شے کے متعلق وہ گواہی دے رہا ہے، اس شے پر وہ حاضر ہو، ناظر ہو، موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کی تعریف میں جو لغت میں لکھا گیا ہے وہ یہی ہے، حاضر علی الشیء، جس شے کے متعلق گواہ گواہی دے رہا ہے وہ اس پر حاضر ہو، وہ اس پر موجود ہو۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ شہید کا معنی حقیقتاً ہے عینی گواہ۔ اب ایک اور آیت ہے جو آپ سب کو ترجمہ کے اعتبار سے اور کچھ بزرگ بھائیوں بزرگوں کو آیت کے اعتبار سے بھی یاد ہوگا کہ میرے حبیب اپنی امت سے یہ فرما تو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے یہ کہہ دو کہ تم جو بھی اعمال جہاں بجا لاتے ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو عمل بھی تم جہاں بجا لاؤ، تمہارے ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور صرف اللہ نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ کی مشیت کے سائے میں اور اللہ کی بخشی ہوئی قدرت کے اعتبار سے برسول، اللہ کا رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور صرف رسول ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ والمؤمنون، چونکہ مومنون پر الف لام ہے جس نے اس کو آ کر معرفہ بنا دیا ہے، یعنی کچھ خاص مومنین اللہ کی طرف سے ایسے ہیں جو اللہ کے ارادے کے سائے میں تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر شیعہ تفسیر کے مطابق جو ہمارے ہاں ہے، مثلا تفسیر البرہان ہے، تفسیر امی ہے، تفسیر صافی ہے، باقی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان میں یہ درج ہے کہ اللہ تو واضح ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسولو، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے رسول پاک اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور قدرت کے سائے میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ والمؤمنون، اور کچھ خاص مومن ایسے ہیں جو تمہارے اعمال پر
حاضر و ناظر ہیں تو وہ کون ہے؟ تو پہلے امام سے لے کر آخر تک ہر معصوم نے یہی فرمایا ہے کہ وہ رسول کے وہ 12 اوصیاء ہیں، یعنی وہ 12 ائمہ ہیں، یعنی علی سے لے کر امام مہدی تک ہر امام تمہارے ہر عمل پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بلکہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑا اعتراض، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ رسول کو اور اپنے 12 ائمہ کو اللہ جیسی لا شریک ذات کا شریک مانتے ہیں؟ میں فکر پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور المومنون سے مراد شیعہ کا تفسیر کے مطابق 12 ائمہ ہیں کہ وہ بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے اب عالم کائنات کا کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا شیعہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں ہادی تک یا رسول پاک سے لے کر اپنے 12ویں ہادی تک ان تمام ذوات مبارکہ کو اس لا شریک کا شریک مانتے ہیں؟ یعنی جیسے وہ دیکھ رہا ہے ویسے یہ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال کر کے کچھ اذہان کے صفحات پر یہ نقش کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات تو اپنے ان 14 معصومین کو یا رسول سے لے کر 12ویں ہادی تک ان معصومین کو اللہ کا نقل کفر نباشت شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ آیت سے یہ واضح ہے اور ہم صدیوں سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر اللہ بصیر ہے لیکن کسی کی قوت اور قدرت کے سائے بصیر نہیں ہے۔ میں نے پہلے لفظ یہی ادا کیے تھے کہ اس کی قدرت کے سائے ہیں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مطلقاً بصیر ہے۔ میں اسے اور آسان کروں، اللہ بذات بصیر ہے۔ چلو جی، میرے پاس اور آسان فکرہ اس سے زیادہ شاید اور نہ آ سکے۔ اللہ کو کسی نے یہ دیکھنے کی قوت عطا نہیں کی، لیکن ان 14 معصومین کو یہ قوت دید عطا کرنے والا خود اللہ ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں، پھر میں اسی موضوع پہ آتا ہوں، اور مجھے کیا بول کے اللہ کی ذات مولا علی میرا حاضری۔ مجھے آج اسی موضوع پر جو اعتراض ہوا ہے، جب سے یہ عشرہ ربیع الاول شروع ہوا ہے فیس بک پر ایک اعتراض آ رہا ہے، میں نے اسی لیے اس آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے اور اسی کی طرف میں نے رخ کرنا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فعل ہے جرا، ذرا توجہ فرمائیے گا، میں کوشش کروں گا آسان کرنے کی۔ فعل ہے مضارع جرا، قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ جب مضارع پر سین آ جائے یا صوفہ آ جائے تو وہ مضارع کے معنی کو مستقبل قریب یا بعید کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں ہے جرا، جرا پر ہے سین، کلے بلو فسیر اللہ، اب فعل پر ہے سین، سین کا کام ہے مضارع کو مستقبل میں تبدیل کرنا۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول دیکھ رہا ہے یا 12 ائمہ دیکھ رہے ہیں، جب عربی کا قاعدہ یہی ہے کہ جب شرح پر مضارع پر سین آ جائے تو وہ اسے مستقبل
دیتا ہے تو آپ کو ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ رسول دیکھے گا، 12 امام دیکھیں گے. آپ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں کہ رسول دیکھ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا 12 امام دیکھ رہے ہیں، یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے. ٹھیک، ہم آیت پہ پڑھتے ہیں. قل اے میرا محبوب اپنی امت سے کہہ کیا کہہ دو، ایک بلو جو عمل تم چاہو بجا لاؤ فسیر اللہ. اب یہاں ترجمہ کرنا پڑے گا اللہ کے لیے. اللہ دیکھے گا یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ماضی، حال اور مستقبل کی قید سے آزاد ہے. یعنی اللہ کے لیے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ دیکھے گا، بلکہ اللہ کے لیے جب بھی ترجمہ ہوگا یہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب چونکہ فعل یعنی ذرا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جہاں سمجھ نہ آئے مجھے فرما دیجیے، اشارہ کر دیجیے گا، شاید میں اور آسان کروں. ویسے میں بہت آسان کر کے عرض کر رہا ہوں. پوری آیت میں فعل جو ہے، ذرا جو ہے وہ ایک ہے. وہی ذرا اللہ کے لیے ہے، وہی ذرا رسول کے لیے ہے، وہی ذرا المومنون یعنی 12 اماموں کے لیے ہے. تو ترجمہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہی رسول کے لیے ہوگا، جو رسول کے لیے ہوگا وہی ائمہ کے لیے ہوگا. تو اللہ کے لیے ترجمہ شیعہ سنی دونوں کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی یہ دیکھنے کی قوت عطا کر کے بنوا لیا ہے کہ جب میرے بندوں کی نگاہوں کے سامنے جو میرے چنے ہوئے ہیں کوئی حجاب نہیں ہے، تو پھر تمہارا کوئی عمل مجھے اللہ کی نظر سے چھپا ہوا کیسے رہ سکتا؟ ضرور پڑھیے گا. شہید ہے یعنی اسے کسی نے طاقت بخشی نہیں، وہ مطلقاً بالذات شہید ہے. وَهُوَ، یہ سورہ البروج کی آیت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ ہر شے پر جو شے ہے، ہاں وہ 12,000 عوالم ہے، ہاں 18,000 عوالم ہے، ہاں 80,000 عوالم ہے، اور ہر عالم کی تعریف شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے نزدیک جس عالم میں آپ رہتے ہیں ہر عالم اس سے 20,000 گنا زیادہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ہر عالم پر اللہ گواہ ہے، اللہ شہید ہے، یعنی عینی گواہ. بلکہ ایک اور آیت پڑھ سورہ یونس کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں. ارشاد خداوندی ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون. جو وہ عمل بجا لاتے ہیں اللہ ان کے عمل پر گواہ ہے، یعنی عینی گواہ ہے. اب میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، جو میرے احباب چپ کر کے بیٹھے ہیں، جو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ نمبر 3 یہ آیت ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں. ارشاد خداوندی ہے، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ. میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ تم جو اعمال بجا لا رہے ہو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. چلو جی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. سورہ المجادلہ کی یہ آیت ہے کہ جہاں تم 3 ہوتے ہو رابع ہو، ان 3 میں چوتھا اللہ ہے. جہاں تم 5 ہوتے ہو خمسۃ الا ہوا رابع، ان میں چھٹا جو ہے وہ اللہ ہے. تم جہاں کم ہو یا زیادہ ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.
خدا بندی فرمان یہ میں آیت نمبر بھی دکھا دوں اور سورہ نمبر بھی بتا دوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد خدا بندی ہے کہ سنو وجاءت کل نفس کہ قیامت کے دن ہر نفس ہر ذات ہر وجود جب ہماری بارگاہ میں آئے گا معہا سائقم و شہید اس کے ساتھ اس کو پیچھے سے ہنکانے والا ایک ملک ہوگا ایک فرشتہ ہوگا وہ شہید اور اس پر اس کا ایک گواہ ہوگا. اب اس گواہ سے مراد کون ہے؟ درود پڑھیے گا سلام. ہر نفس جب برود قیامت اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. سورہ نمبر 50 کا آیت نمبر 21 کہ ہر نفس جب برود قیامت لایا جائے تو اس کو ایک پیچھے سے ہنکانے والا ہوگا اور ایک اس پر گواہ ہوگا. تو اب دونوں حضرات کے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی اہل شیعہ کے ہاں بھی اس شہید سے مراد اس امت کا نبی ہے. یعنی جو امتی قیامت کے دن جس نبی کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ نبی اس کا گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگا. یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا آیت سے کہ ہر امتی پر اس کا نبی گواہ ہے. تو جو نبی میرے نبی کے امتی ہے جب وہ اپنی امت پر گواہ ہے حاضر و ناظر ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ حاضر و ناظر کیسے نہیں ہو سکتا؟ اچھا جی اب میں پھر اسی ضمن میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ نمبر 16 النحل آیت نمبر 89 وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسی پہلی آیت کی تفسیر میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ہم اپنی بارگاہ میں ہر گروہ کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور ہر گروہ کے ایک ایک فرد پر شہیداً علیہم ہم ان کے مقابلہ میں ان کا گواہ لائیں گے. من انفسہم جو انہی میں سے ہوگا یعنی ان کا نبی ہوگا جو ان پر گواہ بنا کر ہم اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے. تو اب ہر نبی اپنے امتی کا گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اب پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ منظر کتنا عجیب منظر ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ یعنی اس کا نبی اپنے سامنے پیش کریں گے اور تجھے تمام گواہوں پر گواہ بنا کر اپنے دربار میں لائے گے. پر شہید ہے یعنی ہر نبی اپنے امت پر شہید اور ہمارا نبی ہر نبی پر شہید. لیکن اگر ابھی بھی بات واضح نہیں تو میں یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ زخرف کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. میرا حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے. جب بھیجے ہی پہلے گئے تو اللہ فرما رہا ہے ان رسولوں سے سوال کر اور پھر خود کہہ رہا ہے جو تم سے پہلے بھیجے گئے ہیں. تو پھر ہمارے رسول پاک
تو پھر سوال کیسے کیا؟ تو آج سکالر آف اسلام کا ان دنوں میں اپنے کلپ میں یہ جاری کرنا کہ انبیاء مرسلین مر کھپ گئے ہیں، وہ لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے ڈھیر بن کر سو رہے ہیں، جب وہ آج ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہاتھ ندا لگا کر ان کو منادہ بنا کر کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یعنی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد، یا سیدی، یا مرشدی، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جب وہ موجود ہی نہیں ہے؟ جب سارے نبی قبر میں سو گئے ہیں تو پھر کسی کو پکارا یا بلایا کیسے جا سکتا ہے جب وہ مٹی کے نیچے؟ اور یہی کلمات مجھے یاد کرتا ہے، اب سال مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے یہی کلمات ٹی وی پر وہ ڈاکٹر نالائق سے سنے تھے۔ آپ کے ذہنوں میں نام آ گئے؟ مجھے وہ سال یاد نہیں ہے۔ جنہیں ذہن میں نام آتے ہیں وہ نعرہ لگا دے، باقی چھپ کر کہے نعرہ ڈاکٹر ذاکر نالائق سے وہ انڈیا سے اس نے بیان دیا تھا کہ محمد، یا محمد بھی نہیں کہا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا کہ محمد تو مٹی کے نیچے ہے، لہذا اس کو کیسے پکارا جائے، وہ تو مر کھپ گیا ہے۔ بابا جان اگر یہ اس نے کہا، یہ جو سکالر آف اسلام ہے جس کا میں نام نمبر پر نہیں دیا کرتا، اگر کسی کے ذہن میں نہ آئے تو جو داد دے ان سے پوچھ لیں، جب میں جب نکلوں گا پھر ان سے پوچھ لینا کہ یہ کون ہے۔ اس نے بیان دیا ہے کہ جب انبیاء مر کھپ گئے تو پھر کسی نبی کو کیوں بلایا جاتا ہے، اور خاص طور پر حضرت علی کا نام لیا ہے اس گلے پہ کہ جب علی زندہ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، تو آج شیعہ حضرات کا یا علی مدد کہنا یا علی کو مشکل کشا کہنا، یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے جب یہ سارے مر کھپ چکے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، درست ہے مولانا، ہمارا اپنا اخلاق ہے، آپ کا اپنا بیان ہے، میں آپ کے حق میں کسی قسم کا ایک لفظ وہ ادا کرنا نہیں چاہتا جو ہمیں ہمارا اخلاق اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ آیت تو پڑھ سکتا ہوں کہ الزخرف کی یہ آیت ہے کہ بس من ارسلنا، میرا محمد سوال کر، من ہر اس سے، ارسلنا جس کو ہم نے بھیجا، رسول بنا کر جس کو ہم نے بھیجا، میرے تابلغ تجھ سے پہلے۔ اب بتاؤ جو رسول محمد سے پہلے آئے ہیں اگر مر کھپ گئے ہیں تو محمد نے سوال کن سے کیا؟ جو فرمائی آپ صاحب، اللہ جو فرما رہا ہے سوال کر، تو رسول پاک نے آپ کے فرمان کے مطابق اگر کوئی نبی آج نبی دنیا میں نہیں ہے، قبر کے نیچے ہے اور قبر میں بھی وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے، تو پھر ہمارے رسول نے یہ سوال کن سے کیا؟ لیجئے میں ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر نیشاپوری، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 229، مطبوعہ تہران، تہران کی چھپی۔ دوسری کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 272، حدیث نمبر 865۔ تیسری کتاب کا نام ہے ترجمۃ الامام علی ابن ابی طالب من تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 97، 97۔ چوتھی سن رہے ہیں؟ چلے گئے سامنے والے بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ چوتھی کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، الحافظ محمد بن یوسف الگنجی شافعی، تہران کی چھپی، صفحہ نمبر 75، 75، صدر نمبر 7 سے لے کر 8 تک۔ عربی میں اس کتاب کی باہر سے جو جلد ہے مضبوط گدے کی ہے اور سرخ رنگ کی وہ جلد ہے۔ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں وہ اسی کتاب کفایت الطالب سے پڑھ رہا ہوں جو کہ مختصر ہے، لیکن شواہد التنزیل میں
اور تفسیر نیشابوری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے اس کی تفسیر، لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تفسیر میں جاؤں۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان رسولوں سے سوال کر، تو کیا آپ نے رسولوں سے سوال کیا؟ آپ نے فرمایا ابن عباس، کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے کہ ان رسولوں سے سوال کر اور میں سوال نہ کروں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں سوال نہ کروں؟ ابن عباس تھرا کر کہتے ہیں اعلیٰ ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب کوئی نبی مکہ میں نہیں آیا، احد و بدر خندق و خیبر حنین میں نہیں آیا، مدینے میں آپ کے سامنے نہیں آیا، جب آیا ہی نہیں تو پھر آپ نے سوال کیسے کیا ہوگا؟ کیونکہ سوال تو اس سے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ تو جب کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا تو پھر آپ نے ان سے سوال، میرے بزرگوں ذرا میں توجہ چاہتا ہوں، آپ نے ان سے، میں نے سیدھا حوالہ نہیں دیا، آپ نے ان سے سوال کیسے کیا؟ اب یہ ہے رسول کا جواب۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک وہاں آلے نہیں ہے کہ میں نے پڑھایا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، اے ابن عباس، یعنی عبداللہ ابن عباس، یا عبداللہ اے ابن عباس، آتانی ملک، جب میں شب معراج انبیاء کو نماز پڑھا چکا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ جی، آپ کی خاموشی، جب میں شب معراج انبیاء کو نماز پڑھا چکا، آتانی ملک، تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا، فقالا یا محمد، اور میرا نام لے کر کہا کہ تیرا رب، ربوں کا شکر کا سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب بس من ارسلنا من قبل کا، کہ یہ جو رسول تجھ سے پہلے بھیجے گئے ہیں ان سے سوال کر، علامہ بوئسو، کہ یہ تجھ سے پہلے کس وعدے پر، کس بنیاد پر نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جب مجھے یہ حکم ملا کہ ان سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے